إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون۔ اسلامی بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریف و توصیف کی بریائی بڑائی ستائش اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیائے فانی کے اندر پیدا فرمایا، اور پیدا کرنے کے بعد ہمارا مقصد زندگی کا تھا۔ اس مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیں پیدا کیا، وہ بھی رب العالمین نے بیان فرما دیا۔ ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی مقصد کے ہمیں ایسے ہی پیدا کر دیا۔ اسلامی بھائیوں، آج افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ کی بہت ساری چیزیں دھیرے دھیرے مسلمانوں پر غالب ہوتی نظر آ رہی ہے، مسلمانوں میں در آئی ہیں بہت ساری چیزیں۔ ابھی آج 27 دسمبر ہے، ابھی 1 تاریخ جیسے ہی 31 دسمبر ہوگا، رات کو 12 بجے گا، ایسا جشن منایا جائے گا ہیپی نیو ایئر بول کے کہ نیا سال ہے، ہیپی نیو ایئر یہ منایا جائے گا، اور آج مسلمان بھی اس میں شامل ہے۔ حالانکہ ابھی مسلمانوں کو یہ جاننا چاہیے کہ ہمارا سال ہجری سال ہے، اسلامی سال، اس کا آغاز محرم کے مہینے سے ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر یہ سال ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن آج تمام چیزوں میں بس یہی عیسوی سال چل رہا ہے، اور 25 دسمبر کو آپ جانتے ہیں یہ نصارہ عیسائی یہ مناتے ہیں کہ وار کے طور پر ان کو منایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ رب العالمین کن کہتا ہو جاتا ہے، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، کن کہا، صرف کلمہ کن کن فیکون وہ چیز ہو جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا،
عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، باپ نہیں. لیکن عیسائیوں کا اتنا گندا عقیدہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اب جب بیٹا ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نعوذ باللہ مریم اللہ کی بیوی ہوئی. یہ وہ کہتے ہیں. اتنا گندا عقیدہ. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے ان لوگوں پر جو عقیدہ یہ رکھتے ہیں. رب العالمین نے سورہ مریم کے اندر اس کی تردید فرمائی ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا أَن دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا. رب العالمین نے فرمایا کہ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے. فرمایا کہ بہت بھاری چیز، بہت بری چیز اللہ کی طرف منسوخ کر رہے ہیں. فرمایا کہ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، یہ بہت ہلکی چیز ہے اس سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا بنائے. بہت بھاری چیز اللہ رب العالمین نا کہ بہت بھاری چیز ہے یہ جو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت کر رہے ہیں، اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہیں. اور سورہ اخلاص میں بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اے اللہ کے نبی آپ کہیے اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں جنا، نہ وہ جنا گیا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کوئی چیز نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں. تمام چیزوں کا رد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ اخلاص میں کر دیا. نصرانیوں کا رد جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں. یہودیوں کا رد جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں. مشرکین مکہ کا بھی رد جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں. اور ان مسلمانوں کا رد جن کو ہر مزار پر، ہر شرک کے اڈے پر ہر جمع ہوئے وہ کہتے کہ اس کے پاس بھی خدائی صفات ہیں. تمام کا رد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا. تو اس طریقے سے یہ گندا عقیدہ 25 دسمبر سے یہ شروع ہوتا ہے اور یہاں تک کہ نیا سال آ جاتا ہے. ان کی یہ خوشی ہوتی رہتی ہے اور مسلمان بھی اس میں شریک ہوتا ہے، شامل ہوتا ہے. مسلمان کو پتہ نہیں میرے عزیزوں. اور انہی سے تو آئی ہیں آج مسلمانوں میں برتھ ڈے شان و شوکت سے منایا جا رہا ہے. مسلمان برتھ ڈے منا رہا ہے، بڑی بڑی تقریبیں کی جا رہی ہیں مسلمانوں میں. عام چیز ہے، اس کو کوئی بھی خیال تک کی نہیں کرتا. یہ غلط چیزیں ہیں میرے عزیزوں. دھیرے دھیرے ان کی چیزیں مسلمان اختیار کرتا جا رہا ہے اور مسلمان اپنی شناخت کو دھیرے دھیرے چھوڑتا جا رہا ہے. اس کی پہچان کس چیز سے تھی اس سے دور ہوتا جا رہا ہے. صرف ماڈرن ہونے کے نتیجے میں کہ ہم ماڈرن ہیں، تمام غیر اسلامی چیزیں اختیار کرتے جا رہا ہے. میرے بھائیوں، اسلام ہمارا گرچہ اسلامی سال نہیں لیکن احتساب کرنے کو کہتا ہے کہ آپ احتساب کیجئے. انگلش عیسوی سال ہی صحیح 2025 آنے کو ہے، آپ اللہ اپنا احتساب کیجئے اور یہ دیکھیے کہ ایک سال ہماری زندگی سے کم ہوا، کتنی ہم نے نیکیاں کی، ہم نمازی بنے کہ نہیں بنے. آئندہ ہم عہد کریں کہ اللہ اتنے گناہ ہم سے ہوئے. رب العالمین سچی توبہ کرتے ہیں. جس معصیت میں ہم اپنی زندگی گزار رہے تھے اللہ اس سے توبہ کرتے ہیں. اب تیری اطاعت کریں گے اور تیری معصیت سے رب العالمین ہم دور رہیں گے. یہ انسان، ایک مسلمان یہ خیال کرتا ہے، ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتا ہے. اور اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ مسلمان یہ سمجھتا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے اس کو ایسے ہی پیدا کر دیا گیا، کوئی مقصد نہیں ہے کیا. فرمایا فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ.
اے میرے بندو کیا تم یہ سمجھتے ہو ہم نے تم کو ایسے ہی بغیر کسی مقصد کے پیدا کیا؟ جاؤ دنیا کے اندر کھاؤ پیو مستی کرو، ایسے ہی تم کو پیدا کر دیا، اور کیا تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل کلیئر کیا، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کو راضی کریں، اللہ کی عبادت کر کے نیک کام کر کے اللہ کو راضی کریں، یہ مقصد ہے۔ آج اسی مقصد سے انسان ہٹ گیا، دھیرے دھیرے انسان موت کی طرف جا رہا ہے۔ قرآن تو یہی کہتا ہے 1 سال تمہاری زندگی سے کم ہو گیا، جب جب نیا سال آ رہا ہے 1 دن گزر گیا، یہ دن تمہاری زندگی سے کم ہو گیا۔ قرآن کریم ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی طرف ابھارتا ہے کہ سوچو دن بدن تم موت کے قریب جا رہے ہو، تیاری ہے تمہاری کی نہیں؟ آج ہی اللہ نے اٹھا لیا، کیا اس لائق ہو کہ نبی کے ہاتھ سے کوثر پی سکو؟ حوض کوثر پر نبی ہوں گے، اپنے ہاتھ سے پلائیں گے، کیا اس لائق تمہارے عمل ہیں کہ واقعی توحید تمہاری ایسی ہے؟ نماز کی مکمل تم نے پاسداری کی ہے کہ نہیں کی؟ ہر انسان اپنا اپنا جائزہ لے۔ رب العالمین نے اسی طرف ابھارا ہے، فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، دن بدن انسان موت کے قریب جا رہا ہے، قیامت کے قریب ہو رہا ہے، دن بدن انسان قبر کے قریب جا رہا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لیکن پھر بھی انسان اس سے اعراض کر رہا ہے۔ اس کو دیکھیے ایسی غفلت بری زندگی، آپ یہ تصور کریں گے لگتا ہے کہ ہمیشہ ان کو یہی رہنا ہے۔ آپ دیکھیے بہت لمبا انسان پلان بنائے گا دنیا کے بارے میں، لیکن آخرت کے تعلق سے کوئی بھی سوچ نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں۔ انسان جو اللہ نے فریضہ عائد کیا اس پر، اس کی بھی آج ادائیگی انسان کو بڑی شاق گزر رہی ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں، نبی اکرم نے اسی لیے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، اللہ کے نبی فرماتے 2 نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ ان 2 نعمتوں کے بارے میں گھاٹے میں رہتے ہیں، خسارے میں رہتے ہیں، الصحۃ والفراغ۔ صحیح بخاری کی روایت، فرمایا ایک تو صحت ہے، کتنے لوگ ہیں بستر پر اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ صحت دے دے، بہت ہم نے بغاوت والی زندگی گزاری، رب العالمین تجھ سے دشمنی کی ہے، اللہ صحت دے دے۔ پھر کبھی ہم اس طریقے سے زندگی، معصیت کی زندگی نہیں گزاریں گے۔ اللہ سچی توبہ کرتے ہیں، 1 مرتبہ موقع دے دے۔ اور نبی اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اکثر لوگ ان 2 نعمت سے محروم رہتے ہیں، فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ الصحت والفراغ، ایک تو صحت اور خالی اوقات، فرصت کے لمحات، انسان صحیح طریقے سے اس سے فائدہ اٹھا نہیں پاتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا یغتنم 5 قبل 5، شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک۔ اللہ کے نبی فرماتے لوگوں 5 چیزوں کو تم غنیمت جان لو، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی تمہیں صحت دی ہے، بیماری آ جائے اس سے پہلے اس کو غنیمت جان لو۔ اللہ نے ابھی مال دیا ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ فقیری آ جائے۔ اللہ نے فرصت کے لمحات میسر کیے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ ایسا وقت آ جائے تمہیں موقع ہی نہ ملے۔ فرمایا اللہ نے یہ زندگی دی ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لو، ایسے اعمال کر لو جو اللہ کو راضی کریں، ورنہ پھر تم پچھتاؤ گے لیکن کچھ نہیں ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ مسلمانوں ایسے اعمال کر لو
کہ تمہیں قیامت کے دن پچھتانا نہ پڑے اور یہ نہ کہنا پڑے کہ اللہ تھوڑی سی مجھے مہلت دے دے، تھوڑا سا موقع دے دے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اب غفلت کی زندگی نہیں گزاریں گے۔ رب العالمین ہم غفلت اور سستی سے دور رہ کر ایسی زندگی گزاریں گے، رب العالمین جیسی زندگی تو چاہتا ہے ویسی ہم دنیا کے اندر زندگی گزاریں گے۔ مہلت مانگ رہا ہے لیکن مہلت نہیں ملے گی۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، اللہ نے دیا، انسان غنیمت چال لے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے انسان قیامت کی فکر کرے، آخرت کی تیاری کرے، دیکھے انسان کہ کیسے ہم اعمال کر رہے ہیں۔ کیا یہ دنیا کی زندگی ہمیں دی گئی، اسی لیے نبی فرماتے ہیں انسان دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرے۔ آخرت کی کتنی تیاری کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مومن سے یہ مطالبہ کیا ہے، وہ دیکھے کل قیامت کے لیے وہ کیا تیاری کر رہا ہے، کیسے اعمال کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ فرمایا اے مومنو، اللہ رب العالمین کا سچا ڈر اپنے دلوں میں رکھو۔ اللہ رب العالمین کا ڈر صحیح معنوں میں آ جائے، انسان رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، گناہ کا تصور آ جائے گا، ڈر جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل ہماری گرفت فرمائے گا اور سزا دے گا اس گناہ پر اگر ہم گناہ کے کام کریں گے۔ تو یہ اللہ کا ڈر، تو اللہ نے کہا مومنو اللہ کا ڈر رکھو اپنے دلوں میں، اور ہر نفس، ہر انسان، ہر مسلمان یہ سوچے وہ قیامت کی تیاری کتنی کر رہا ہے، سوچے غور کرے کتنی تیاری قیامت کی وہ کر رہا ہے۔ ہر انسان یہ غور کرے، سوچے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرف ابھار رہا ہے ہر انسان کو، کوئی مرد ہو یا عورت۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑا اور فرمایا یا عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل۔ صحیح بخاری کی روایت، فرمایا اے عبداللہ دنیا میں ایسے رہا کرو جیسے ایک مسافر ہیں یا راستہ گزرنے والا ہوتا ہے، ویسے تم دنیا کے اندر زندگی گزارا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء۔ لوگوں جب تم صبح کر لیا کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس سے پہلے ہی اٹھا لے، اور جب شام کر لو صبح کا انتظار نہ کرو، صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو۔ اور فرمایا جو صحت ملی ہوئی ہے اس سے فائدہ اٹھا لو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے، بیماری آ جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کیا کرتے تھے اور کہتے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ سنن ابن ماجہ کی حسن درجے کی روایت، علامہ البانی نے اس کو حسن قرار دیا، حدیث قابل عمل ہے۔ فرمایا ایک انصاری صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، سوال کیا اللہ کے رسول ای المومنین افضل، اللہ کے نبی مومنوں میں سب سے افضل آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے افضل وہ انسان ہے احسنهم خلقا، جس کے اخلاق سب سے افضل ہوں، سب سے بہترین اخلاق کا مالک ہے، اس کا کردار، اس کا کیریکٹر سب سے بہتر ہے، وہ مومن سب سے افضل ہے۔ کہا عبداللہ بن عمر نے، پھر اس نے ایک سوال کیا فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسَ، اللہ کے نبی مومنوں میں سب سے زیادہ چالاک، سب سے زیادہ چتر، اللہ کے نبی سب سے زیادہ ہوشیار کون ہے؟ آپ نے فرمایا اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا اولئک الاکیاس۔ فرمایا کہ مومنوں میں سب سے زیادہ چالاک انسان، سب سے زیادہ ہوشیار انسان وہ ہے
جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہے پھر اس کے مطابق تیاری کرنے والا ہے، یہ انسان اللہ کے نبی فرماتے کہ سب سے زیادہ چالاک انسان ہے۔ آج ہم سے یہ سوال کیا جائے سب سے زیادہ چالاک کون ہے، ہمارا جواب کیا ہوگا؟ جو سب سے زیادہ لوگوں کو بے وقوف بنا سکے، سب سے زیادہ لوگوں کو دھوکہ دے سکے، لوگوں سے مال اینٹ لے، وہ انسان سب سے زیادہ چالاک۔ نبی فرماتے ہیں موت کو یاد کرتا ہے کہ آج اگر موت آ گئی اللہ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے، قبر میں سوالات ہوں گے، کیسے جواب دیں گے؟ اگر ہم نے تیاری نہ کی تو موت کی کما حق وہ تیاری کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، غور کرو، آج ہم اپنے مقصد میں جو اللہ نے مقصد دے کر بھیجا تھا کہ اللہ کو راضی کرنا، کتنے کامیاب ہم اور آپ نظر آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، نئے سال کے حوالے سے ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ ہم پلان بناتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا وہ کرنا ہے، ہمیں پلان بنانا چاہیے کہ اس سال ہمیں نمازی ہم نہیں تھے، ہمیں نمازی بننا ہے۔ معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیاں نہیں ختم ہو رہی ہیں، ہمیں پلان بنانا چاہیے، منصوبہ بنانا چاہیے کہ ہم ان برائیوں کے خلاف کھڑے ہوں گے اور تمام لوگ مل کر کوشش کریں گے کہ ان برائیوں کو معاشرے سے پاک ہونا چاہیے۔ جہیز کی برائی ہے، ہمیں اس کو ہٹانا چاہیے۔ مل جائے اگر آج تمام لوگ اکٹھا ہو جائیں، ہم لوگ جائیں گے نہیں اس کی شادی میں، ہاں وہ ختم، بچیوں کو وراثت میں حصہ دو، جہیز آٹومیٹک ختم۔ یہ برائیاں آج ارتداد کا فتنہ عام، کھڑے ہو جائے مسلمان اور سوچے کہ واقعی اگر اس کے پاس استطاعت نہیں، تھوڑی تھوڑی امداد کر کے وقت پر اگر شادی کر دی جائے تو یہ ارتداد کے فتنے بھی رک جائیں گے۔ آج ہم اس تعلق سے کبھی بھی پلان نئی انسان کا بناتا ہے، پلان بنائے گا اپنی بلڈنگ 5 ہیں لیکن 10 ہو جائیں، اس حوالے سے بہت فکر کرتا ہے۔ قوم کے حوالے سے اللہ پوچھے گا قوم کا تمہارے اندر درد کتنا تھا، کتنا قوم کے بارے میں تم متفکر رہا کرتے تھے، یہ بتاؤ، اس کا جواب دو۔ آج تمہاری بچیاں کیوں جا رہی ہے؟ ہنسنا کہنا بہت آسان، کہیں کہیں ہم نہ اس معاشرے کے حصے، ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، کل کہیں اللہ ہم سے نہ پوچھ لے۔ ایک انسان تھا، وہ مارکیٹ میں تھا ویسا انسان، لیکن کچھ ذمہ داریاں ہماری بنتی ہیں۔ آج انسان 25 26 30 سال کی بچہ ہو گیا 30 سال کا، اس کے کان پر جوں تک نہیں رہتی کہ اس کی شادی کرنا ہے۔ جائز طریقہ شریعت نے ہمیں دیا، اور شریعت کہتی ہے اگر جائز طریقہ تم اختیار نہ کرو گے تو لا محالہ تم غلط راستے پر چلو گے، اس لیے جائز طریقہ اختیار کرو تو حرام طریقے، حرام کاری سے بچ جاؤ گے۔ اگر تم نے آج ماں باپ اتنے بھولے ہیں، ان کو کوئی تصور نہیں، لڑکا 30 سال کا ہو گیا، کوئی فکر نہیں، یہ ہم اسی معاشرے کے حصے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم ان پر یہ سوال کرے گا۔ تو میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے اندر بھی یہ جاگرکتا ہونی چاہیے، ہم ایک منصوبہ بنائیں کہ ہاں بہت تاخیر ہو رہی ہے، سوال کیا جائے اتنی تاخیر ہونے کی کون؟ آج کے دور میں صحابہ کا تو دور ہے نہیں، صحابہ سے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ صحابہ اگر استطاعت نہیں روزے رکھا کرو، یہ روزے رکھنا تمہاری شہوت کو کم کر دے گا۔ آج فتنے کے دور میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، جگہ جگہ آپ خبر اٹھاتے رہیے، ادھر سے کوئی لڑکی بھاگ گئی، ادھر کوئی بھگا لے گیا، یہی سب چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آج اگر پردے کا اہتمام کر دیا جائے، ماں باپ اگر صحیح طریقے سے اپنی ذمہ داری نبھائیں تو آج یہ دن ہمیں دیکھنے نہیں پڑیں گے۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو ذمہ دار قرار دیا، فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، لوگوں تم میں سے ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس سے اس کے ذمہ داری کے متعلق سوال کرے گا۔ ماں اپنے گھر میں ذمہ دار ہے، شوہر کا گھر ہے، ذمہ دار مائیں، اس کی بچیاں ہیں، موبائل یہ کہاں سے لایا،
5,000 روپے ہے, 50,000 کا موبائل کہاں سے آیا؟ اس طریقے سے اگر ایک ماں سوال کرنے لگے, یہ ارتداد کی لہر, یہ ہماری قوم کی بچیاں مرتد ہو رہی ہیں, یہ قوم کی بچیاں مرتد نہ ہوں. بچی گئی, ماں کو فکر نہیں کس کے ساتھ جا رہی. یہ فتنے کا دور ہے. بہت اچھا آپ کو لگتا ہے آپ ہم پڑھائیں گے یونیورسٹیوں میں, وہاں کا انتخاب کیجئے جہاں پر صرف لڑکیاں ہی پڑھتی ہیں. اختلاط نہیں ہونا چاہیے. اختلاط ہو گیا, آپ نے شریعت کی دھجیاں اڑا دی. لڑکے اور لڑکی شریعت کہتے کسی بھی معنوں میں ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے. آپ ایسے کالج کا انتخاب کیجئے تو صرف گرلز کالج ہو, ورنہ ہمیں صرف بچیوں کو بہت زیادہ, میرے تو سمجھ نہیں آتا بچیوں کو بہت زیادہ پڑھایا جائے. میں تو یہ کہتا ہوں عالمیت اگر کرا لی جائے اچھے طریقے سے اتنا ہو گیا. کون غیرت والا باپ یہ چاہے گا اس کی لڑکی جائے اور مردوں کے بیچ میں جاب کرے؟ نہیں میرے بھائیوں, ہاں پڑھانا چاہیے ٹھیک ہے, میں اس کے مخالف نہیں, لیکن ایسے اسکول کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں پر صرف لڑکیاں ہی پڑھیں. اس حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے. اور میرے بھائیوں ذمہ داری کے حوالے سے بہت ہمیں الرٹ ہونا چاہیے. باپ اپنے گھر کا ذمہ دار ہے. بچے بہت لیٹ سے آئے, کبھی سوال تو کر کہاں تھا آج, اتنی لیٹ سے کیوں آیا, بتا, ریزن بتا, سبب بتا. میرے بھائیوں کبھی دیکھے اس کے بارے میں, موبائل چیک کرے کبھی اس کا, ایسا تو نہیں اس کا کسی بچی کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں آج اگر آپ اپنے بیٹوں کا جائزہ لے, ہم آپ کے بیٹوں کو برا نہیں کہہ رہے, لیکن آج اکثر آپ دیکھیں گے لائن سے بھٹک رہے ہیں ہمارے بچے. اس لیے کتنے بچے ہم سے مذاق مذاق میں بولتے ہیں کہ ابا کے کان پر جو تک نہیں رینگتی کہ بیٹا 28-30 سال کا ہو گیا, لیکن اس کو یہ فکر نہیں. میرے بھائیوں باپ کو بہت زیادہ اس جانب توجہ دینی چاہیے, خیال کرنا چاہیے, وقت پر شادی کرنی چاہیے. میرے عزیزوں اس تعلق سے میں اور کچھ نہ کہتے ہوئے بس یہی کہتا ہوں کہ اپنی ذمہ داری کا احساس ہمیں اور آپ کو ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داریوں کا کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دفعہ یہ کہا آپ کے اوپر رسالت کی ذمہ داری. نبی اکرم ڈرے رہتے تھے, آپ نے اس کا بارہا اظہار کیا. اے میرے صحابہ, میری مثال ایسے ہے جیسے ایک انسان آگ روشن کرتا ہے, پرندے اور پتنگے ہیں یا کیڑے مکوڑے اس میں گرنے لگتے ہیں, وہ آدمی منع کر رہا ہے کہ اس میں نہ گرو جل جاؤ گے, لیکن وہ پتنگے وہ پروانے اسی آگ میں باقی ہو رہے ہیں. آپ نے فرمایا لوگوں میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تمہیں اس راستے سے ہٹا رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں یہ راستہ تمہیں جہنم میں لے کر جائے گا. یہ شرک کا راستہ ہے, یہ بدعت کا راستہ ہے. قرآن اور حدیث کا راستہ بالکل سیدھا ہے, لیکن تم اسی راستے سے ہٹ رہے ہو اور مجھ سے اپنی کمر کو چڑا چڑا کے تم جہنم میں گر رہے ہو. اتنی تکلیف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو منع کرنا پڑا. فرمایا لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. اے اللہ کے نبی ایسا لگتا ہے وہ لوگ اگر ایمان قبول نہیں کریں گے آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے, اپنے آپ کو ہلکان کر لیں گے, اپنے آپ کو رسوا کر لیں گے, آپ اپنے آپ کو برباد کر لیں گے, اپنے آپ کو آپ ہلاک کر ڈالیں گے, قوم کے درد میں گھل جائیں گے آپ. اے اللہ کے نبی آپ کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے, آپ کا کام لوگوں کو بتا دینا ہے. اگر یہ نہیں مان رہے ہیں اللہ کے نبی ہم نے آپ کو داروغہ بنا کر نہیں بھیجا, آپ اللہ کی بات بتا دیجئے, پھر ہمارے ذمے ان کو سزا دینا, ان کو بتانا, پھر ہمارے ذمے آپ اللہ کے نبی چھوڑ دیجئے. بہت مرتبہ اللہ نے منع کیا. اے میرے حبیب ایسا لگتا ہے قوم کے درد میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. اے میرے نبی اتنا زیادہ آپ کو ٹینشن اور کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائیوں آپ پر آیت کریمہ کا نزول ہوا,
اس آیت میں یہی تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے اللہ کے رسول آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جہنم کے عذاب سے ڈرائیے، جہنم کے وعید سے ڈرائیے۔ اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے ہیں اور بیان فرماتے ہیں یا معشر قریش او کلمۃ نحبوا اشتروا انفسکم اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا۔ آپ نے فرمایا اے قریش کے لوگوں، تم نیک اعمال کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں محمد الرسول اللہ تمہیں جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا یا بنی عبد مناف لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے بنی عبد مناف نیک اعمال کر کے اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ، محمد الرسول اللہ تمہیں جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اپنے چچا عباس کو مخاطب کیا یا عباس بن عبد المطلب لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میرے چچا عباس بن عبد المطلب اپنے آپ کو نیک اعمال کر کے جہنم سے بچاؤ، میں تمہیں جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اپنی پھوپھی کو مخاطب کیا، فرمایا یا صفیۃ بنت یا صفیۃ عمت رسول اللہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے صفیہ محمد الرسول اللہ کی پھوپھی تم نیک اعمال کر کے اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ، میں محمد الرسول اللہ تمہیں جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اس کے بعد اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو مخاطب کیا، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا یا فاطمہ بنت محمد سلیلی من مالی ما شئتی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ جو کچھ مانگنا ہو مانگ لو، دنیا میں سے میرے مال میں سے مانگ لو۔ اے فاطمہ کل قیامت کے دن محمد الرسول اللہ تمہیں جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اپنی بیٹی سے یہ کہہ رہے ہیں، اور آج یہ کہا جاتا ہے کہ ہم فلاں کا دامن پکڑ لیں گے اور فلاں ہمیں جنت میں لے کے چلا جائے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت اپنی بیٹی سے کہہ رہے بیٹی نیک اعمال کرو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، یہ مت سمجھنا کہ ابا نبی ہیں، ابا ہمیں سیدھے جنت میں لے کر چلے جائیں گے۔ میری بیٹی ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں یہ تمام چیزیں آج ہم بھول گئے، اور یہ احساس ہی تو تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذمہ داری کا۔ آپ نے حج کیا، آخری وہی آپ کا پہلا اور آخری حج کیا، عرفات کے میدان میں کھڑے ہوئے، آپ نے بہت لمبا خطبہ دیا، بہت ساری چیزیں نصیحتیں کی، اور اسی میں فرمایا تھا وَأَنَّكُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، اے میرے صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے سوال کرے گا۔ محمد الرسول اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تبلیغ کی ذمہ داری تھی ادا کی یا نہیں کی، اے میرے صحابہ تم کیا جواب دو گے؟ وَأَنَّكُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے نبی جو ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی آپ نے اس کو مکمل ادا کر دیا، اللہ کے نبی آپ نے خیر کائی کر دی، آپ پر جو کچھ نازل کیا گیا تھا آپ نے کما حق اس کو لوگوں تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، ہمیں جو ذمہ داری تو نے دی تھی اللہ کما حق میں نے لوگوں تک اس ذمہ داری کو پہنچا دیا۔ اتنی فکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔ آج
ہمارے اوپر بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. آج ہم ان ذمہ داریوں کو کتنا ادا کر رہے ہیں؟ اور صحیح مسلم کی وہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من عبد یسترعی اللہ رعیتا یموت یوم یموت وهو غاش لرعیته الا حرم اللہ علیہ الجنہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی بھی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا، ذمہ داری اس کو عطا کی، ذمہ داری اس کو دی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن اس نے ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا نہ کیا. فرمایا انتقال کر گیا، ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا نہ کیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کرا دیا ہے، یہ انسان جنت میں نہیں جائے گا، جنت کو اللہ نے حرام قرار دیا. ذمہ داری دی تھی اللہ نے، لیکن ذمہ داری کو صحیح طریقے سے اس آدمی نے ادا نہیں کیا. نبی فرماتے کہ اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے. میرے بھائیوں، اس حوالے سے آج میں یہی کہوں گا، آج مال کے چکر میں انسان اللہ سے دور ہوا. آپ جس کی زندگی جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے، آپ اس کو دیکھیے اس کی زندگی میں کتنی نماز ہے، کاروبار اس کو پیار ہے، کاروبار اس کو پیارا ہے، لیکن اللہ سے بغاوت کر کے وہ کاروبار کر رہا ہے. میرے بھائیوں، اور یہی قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے مومنو، تمہارا یہ مال، تمہاری یہ اولاد کہیں اللہ سے تمہیں غافل نہ کر دے، اور جس کو اس کے مال نے، اس کی اولاد نے اللہ سے غافل کر دیا، فرماتا ہے رب العالمین سب سے گھاٹے میں کل قیامت کے دن یہی لوگ ہوں گے. اور فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کی چاہت نے تمہیں اللہ سے غافل کر دیا. اور ہو جائے نہ رات دیکھی تم نے، نہ دن دیکھا تم نے، ساری ٹینشنیں، سوتے تھے تو ٹینشن لے کر، اٹھتے تھے تو ٹینشن لے کر، حالانکہ بہت اللہ نے نوازا تھا، تمہاری زبان سے کبھی شکر کے کلمات نہ نکلے. بڑی پریشانی ہے، بڑی پریشانی ہے، بڑی بے چینی ہے. ہمیشہ تم نے اللہ کی ناشکری کی اپنی زبان کے ذریعے سے، اللہ کی عبادتوں سے دور. اس سے بڑی ناشکری کیا ہوگی؟ اللہ کا انسان کھا رہا ہے، اللہ اسے کھلا رہا ہے، اللہ اسے پلا رہا ہے، اس کے باوجود اللہ نے مال دے دیا اس کو. مال کے چکر میں اسی مال نے اس کو اللہ سے دور کر دیا، اسی مال نے اس کو مسجد سے دور کر دیا. اور جو آدمی مسجد سے کٹ جائے اس کی زندگی میں کبھی خیر نہیں آ سکتا. اس سے بدبخت انسان قرآن کے تک کوئی نہیں ہو سکتا. بڑے بڑے تاجروں کا قرآن حوالہ دیتا ہے، تاجر تو وہ ہوتے نماز سے ان کی تجارت ان کو منع نہیں کرتی. جیسے ہی نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھی اور فوراً جاتے پھر تجارت کرنے لگتے. لیکن آج آپ دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے میں نظر ڈالیے، باپ ہے، بیٹے نماز سے دور، کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا ہے. یہ تو صرف منبر پر بیان کرنے کی چیزیں اور کہنے کی چیزیں، بس امام صاحب بیان کر لیں گے، خطیب بیان کرے گا، ہم سن لیں گے. کہاں چلی گئی ہماری غیرت؟ نہیں، بولیے اے میرے بچوں، مجھے وہ تجارت نہیں چاہیے جو تم اس تجارت کے ذریعے سے جہنم خرید رہے ہو. آج مر گئے، اللہ ہم سے بھی پوچھے گا تو گھر کا ذمہ دار تھا، تو صرف نماز کے لیے آیا، 4 بچے دکان کاروبار سنبھال لے تھے، کیا ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فریضہ ساقط کر دیا ہے کیا؟ بہت آسان ہے اس کی کلپ اٹھا کے ڈالنا، اس کی ادھر شیئر کرنا، یہ بہت آسان ہے، لیکن اپنے گریبان میں جھانکنا بہت مشکل چیز ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارے بچے بڑے بڑے
لیکن وہ بہت دور ہیں مساجد سے. ہم اس تعلق سے کیا سوچتے ہیں؟ میرے بھائیوں باتیں بہت کڑوی ہیں لیکن حق یہ کڑوا ہوتا ہے. صحیح بات یہی ہے آپ کاروبار کر رہے ہیں اور آج تم مسجد میں نہیں آ رہے ہو، مسئلہ یہ کہ اللہ نے تمہیں بہت نواز دیا. اب تمہیں اللہ کے گھر میں آنے کی ضرورت کیا؟ میں تو یہ سوچتا ہوں جب تک کی ضرورت تھی تم اللہ کے آگے سجدہ کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے. آج اللہ نے بہت دے دیا، سینہ ٹائٹ ہو گیا، 56 انچ کا سینہ ہو گیا. اب ہمیں کیا؟ ہم اس کی برائی کر رہے. اس کی اوقات کیا ہے؟ اس کی اوقات کیا ہے؟ آج اتنی غیبتیں انسان کر رہا ہے. اللہ نے نواز دیا ہے. میرے عزیزو ذرا دیکھو ان لوگوں کو، ایسے پوسٹ علماء کرتے ہیں. کسی آئیٹو والا ہے، کینسر کا مریض، اتنے پیسے نہیں کہ وہ علاج کرا لے. کہا دن بھر وہ رہتا ہے ڈاکٹر کے پاس، پھر آئیٹو چلا رہا ہے. بنارس کا یہ واقعہ، کہا آئیٹو چلا رہا ہے کہ اتنا ہم کما لیں، کہاں سے ہم علاج کرائیں؟ میرے عزیزو ایسے بھی لوگ پڑے ہوئے ہیں. ہمیں اپنی صحت کو جاننا چاہیے کہ اللہ نے صحت دی بہت، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. صحت، انسان کی صحت نہیں رہتی ہے، لاکھوں لاکھ روپے لگا دیتا ہے لیکن صحت بحال نہیں ہو پاتی. وہ اللہ کی نعمتوں کی ہم قدر نہیں کرتے ہیں. جب نعمتیں چھن جاتی ہیں تب ہمیں احساس ہوتا ہے. میرے بھائیوں صحت کے حوالے سے بہت الرٹ رہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیے. اللہ سے دعا بھی کرتے رہیے کہ اللہ جب تک زندگی دے صحت کے ساتھ رہیں، اللہ ایمان پہ رہیں. ہمیشہ یہ زندگی، یہ دعا کرنا چاہیے اپنی زندگی میں، اللہ عافیت کے ساتھ رکھے، رب العالمین صحت کے ساتھ رکھے، ایمان کے ساتھ رکھے. دنیا سے جائیں تو کلمہ ہماری زبان سے ادا ہو جائے. یہ ایک مومن ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہے. میرے بھائیوں آخری بات، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو روایت نبی فرماتے ہیں کہ سال اس میں بے برکتی ہو گئی، آج کوئی برکت نہیں. ایک سال ایسے گزرے گا جیسے مہینہ گزر رہا ہے، مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے گھنٹہ، اور گھنٹہ ایسے گزرے گا جیسے منٹ، اور منٹ ایسے گزرے گا جیسے سیکنڈ. یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں بے برکتی کا دور. نبی فرماتے ہیں یتقارب الزمان وینقص العمل ویلقى الشح، اور نبی فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ زمانہ قریب ہو جائے گا، اس کی برکتیں ختم ہو جائیں گی اور بالکل برکت نہیں رہے گی. فرمایا عمل بہت کم ہو جائے گا. آج بے عملی کا دورہ ہے. آج آپ بہت اس تعلق سے لوگوں کو ابھاریے، اللہ کے گھر میں آئیں، لیکن بے عملی کا زمانہ ہے. نبی فرماتے ہیں کہ دلوں میں کنجوسی، بخل ڈال دیا جائے گا. انسان دین کے حوالے سے بہت زیادہ بخل اور کنجوسی اس کے اندر آ جائے گی. اگر مسجد کا کوئی کام ہو، مسجد میں اگر اس کو 100 روپیہ دینا ہو تو انسان بار بار اپنی پاکٹ میں دیکھتا ہے 50 کا نوٹ کہاں گیا. بہت بڑی سچائی ہے میرے بھائیوں. اور دکان پہ جائے گا، چائے کی دکان پہ 100-200 چلے جائیں، اس کو فکر نہیں ہوگی. الحمدللہ یہاں پہ میں دیکھا ہوں اگر کوئی اعلان کر دیا جائے، بتا دیا جائے، بہت جذبہ ہے الحمدللہ لوگوں میں، لیکن کمی آ رہی ہے. جیسا جذبہ تھا شروع میں وہ جذبہ نہیں ہے. ہمیں اسی جذبے کے ساتھ اور یہ کرنا چاہیے ہمیشہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اگر کچھ یہ دولت دین میں خرچ ہو گئی تو وہ اسٹور ہو جاتی ہے. وہ حدیث صحیح مسلم کی بار بار سنتے نبی فرماتے کہ انسان کہتا ہائے مال، ہائے مال. مال تو وہی ہے، کھا لیا، پہن لیا، صدقہ کر دیا، بس اصل یہی صدقہ کر دیا، وہی اللہ رب العالمین کے یہاں اسٹور ہو رہا ہے. آدمی دیکھے گا تعجب کرے گا، تھوڑا سا ہم نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، مسجد میں 100 روپیہ دے دیے، لیکن یہ بڑھتے بڑھتے اتنا ہو گیا، انسان تعجب کرے گا. صحیح بخاری کی حدیث، اللہ ایسے بڑھاتا ہے جیسے تم اپنے گائے یا اونٹ کے بچے کو بڑھاتے ہو. اللہ ایسے بڑھاتے بڑھاتے پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے. میرے بھائیوں اس تعلق سے ہمیں سوچنا چاہیے. ہمارا پیسہ کچھ چلا جائے اللہ کے راستے میں، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. ہم دعا کرتے ہیں پروردگارہ سے ہم نے جو باتیں کہی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں رب العالمین عیسائی، گرچہ وہ عیسائی سال 2025 شروع ہونے والا ہے، اس حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے. پروردگارہ صحیح سوچ ہمارے اندر پیدا فرما دے. اللہ ہمارے اندر
قوم کی غیرت فرما دے رب العالمین۔ قوم کے حوالے سے ہم سوچیں کہ قوم کے لیے ہم کتنا کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحت و عافیت سے رکھے رب العالمین۔ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہوں ان کی پریشانی کو دور فرما رب العالمین۔ مساجد کو آج مسمار کیا جا رہا ہے، اللہ تیرے گھروں کو آج ڈھایا جا رہا ہے، ہم کمزور ہیں، بے بس ہیں، اللہ ہم تجھے ان دشمنوں کے مقابلے میں کرتے ہیں، اللہ تو ان کے لیے کافی ہو جا۔ پروردگارہ دنیا کے کسی گوشے مسلمان پریشان حال ہوں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما رب العالمین۔ جب تک ہم کو زندہ رکھے، حالت اسلام پر زندہ رکھے، دنیا سے جائیں تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہماری زبان سے جاری و ساری ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔